اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. سورت کا دعویٰ آپ احباب کو کیا لکھوایا؟ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عنوان لکھ لیں ذکر آداب بطور تمہید. ذکر آداب بطور تمہید. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں بند کر رہے ہو، کیوں استعمال چھوڑ رہے ہو؟ جو بھی معنی کرے. حاشیہ تو آپ کو لکھوا دیا. جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ بند نہ کرو تاکہ معاشرے میں تنگی نہ آئے. چوتھا پارہ کھولیں، پہلا صفحہ ہے 57. چوتھا پارہ پہلا صفحہ. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. دوسری سطح ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. تمام کے تمام کھانے جن میں گفتگو ہو رہی ہے تھے وہ حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو بند کر دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، حرام کر دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے. نا میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا. اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسر مانا بندہ اور ایل مانا اللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ. مگر جو چیز حرم اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے بند کر دی تھی، استعمال چھوڑ دیا تھا، اللہ نفس ہی اپنی جان پر، اس سے پہلے کہ اتاری جاتی تورات. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف تھی. یہ لفظ کیا بولا؟ نساء نہیں مولانا، نساء تو عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کی رگ. ارک النساء. استاد قائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلعے والے فرماتے تھے، ہنستے بھی تھے کہ اس کو پڑھتے ہیں ہمارے ساتھی. ارک النساء، نساء نہیں ہے، نساء مانا تو عورتیں، عورتوں کی رگ. فرماتے تھے نساء یہ نسیان سے ہے، مانا بھولنا. یہ سرین سے لے کر نہ پاؤں تک ایک جو رگ ہے، اس کے اندر درد چلتا ہے اور انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. اب اس کو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں رنگن واہ، یہ درد چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارک النساء. یہ لفظ یاد رکھنا. تو حضرت نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے اس تکلیف سے صحت دے دی تو میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ نے صحت دے دی. اس دور میں یہ منت ماننا جائز تھا. حضرت نے اونٹ کا استعمال چھوڑ دیا، گوشت نہیں کھاتے تھے. قائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عجیب بات یہ ہے، اسی گوشت میں اللہ نے اسی تکلیف سے صحت بھی لکھی ہے. اللہ کی قدرت. تو حرم کا کیا معنی کیا؟ بند کر دیا تھا، استعمال چھوڑ دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اب ذرا سورۃ القصص پر آ جائیں. میں نے وہاں بھی معنی یہی کیا تھا اور آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ میں سورۃ التحریم میں آپ کو یاد دلاؤں گا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. یہ صفحہ ہے 349 اور آیت نمبر 12. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. معنی کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ کیا بند کر دیا ہم نے. حرمنا، اب یہ معنی حرام کر دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. یہ کیا معنی ہے بھائی؟ ہم نے حرام کر دیا نا، بند کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو نے کسی دائی کا دودھ نہیں پینا. تو لغوی معنی مراد ہے بند کرنا. حضرت شیخ پنج پیر فرماتے تھے کہ اللہ کے ما احل اللہ کو حرام کرنا تو کفر ہے.
ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اور بندہ کہے کہ میں استعمال نہیں کرتا اور عقیدہ یہی رکھے تو یہ کفر بن جائے گا نا. تو لما تحرم کا معنی کیوں استعمال چھوڑ رہے ہو, کیوں بند کر رہے ہو. اور ایک اور چھوٹا سا لفظ حضرت رحیم یار خان والے استادوں کا بھی لکھ لیں لما تحرم پر, عملاً نہ اعتقاداً, عملاً نہ اعتقاداً, یہ بھی درست ہے. عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ شہد حرام ہے, لیکن عمل وہی کر رہے تھے جو حرام کے ساتھ کیا جاتے, یعنی استعمال نہیں کر رہے تھے. بات وہی نکل آئی ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں استعمال چھوڑ رہے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو حلال کی اللہ کریم نے آپ کے لیے. تبتغی مرضات ازواجک, سبب تحریم عنوان ہے, سبب تحریم. کیوں استعمال چھوڑ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا, اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو. بیویوں پر لکھنے عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. واللہ غفور الرحیم, چلو جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کر دے گا, اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم, اس پر عنوان بیان کفارہ. اب کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ تحقیق لازم کی اللہ کریم نے تمہارے لیے تحلت ایمانکم, کھول دینا اپنی قسموں کو. قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرنا میرے محبوب. قسم توڑو, شہد استعمال کرو, بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کو حرام نہ سمجھ لیں. واللہ مولاکم, اور اللہ کریم تمہارا کارساز ہے, حاکم ہے, وہ حکم دے رہا ہے. ایسی مشکل صورتوں میں آسانی کا راستہ بتاتا ہے. جملہ لکھیں اوپر مولاکم پر, ایسی مشکل صورت میں آسانی کا راستہ بتاتا ہے. چنانچہ اللہ کریم نے کفارے کے ذریعے اس قسم والی پابندی کو دور کر دیا. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اور وہ اللہ کریم کامل علم والا ہے, حکمتوں کا بادشاہ ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, طرف اپنی بعض بیویوں کے, اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کی طرف آپ نے خفیہ بات کہی, چھپا کر کہی. کیا کہی؟ حدیثاً بات. جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف اپنی بعض بیویوں کے حدیثاً ایک بات. اب کون سی بات آپ نے کہی تھی خفیہ؟ آپ بتائیں تو میں لفظ لکھواؤں گا. میں کیا نہیں کروں گا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ بات قرآن میں. اللہ فرماتے ایک بات کہی تھی, ایک بات کہی تھی. اب یہ قرآن میں نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا وہ بات کون سی ہے؟ سامنے لفظ اوپر لکھ لیں حدیثاً پر, حجیت حدیث. حدیث کو دلیل نہیں مانو گے قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ منکرین حدیث کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے نبی پاک کی حدیث کی معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں. حجیت حدیث صاحب مونا کچھ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کون سی بات تھی قرآن میں نہیں ہے. حدیث مانیں گے تو سمجھ آئے گا قرآن. فلما, اچھا بعض ازواج ہی کے نیچے حفصہ لکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی بیویوں میں سے بعض بیوی حفصہ کو خفیہ بات کہی تھی. فلما نبات بہی, جبکہ خبر دے دی حفصہ نے, نبات کے نیچے بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ خبر دے دی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہی اس بات کی. ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ حدیث کی طرف.
پر جب کہ خبر دے دی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی حضرت عائشہ کو جا کر بتا دیا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور مطلع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات پر آپ کا رات آؤٹ ہو چکا ہے میرے محبوب عرف بعضہ بتایا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو عرف جتلایا کچھ حصہ اس کا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور اعراض کیا کچھ حصے سے کچھ حصہ جتلایا کچھ حصہ نہ جتلایا تاکہ شرمندگی نہ ہو وہ جو بات ہوئی تھی ابھی تو پھر وہ تو نے کیا کیا یہ صاف صاف نہیں کہا تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو کہ وہ سمجھ گئی فلما نباہا جب کہ خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی حفصہ کو بھی اس کے متعلق کہ تو نے تو میرا رات آؤٹ کر دیا ہے قالت حضرت حفصہ نے کہا حفصہ نیچے لکھنا ہے حضرت حفصہ نے کہا من انبا کہا کس نے خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حضرت عائشہ نے تو نہیں بتا دیا قال آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو کامل علم والا ہے ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے مجھے تو اس نے بتایا ہے مولانا میں نے آپ کو جو حاشیے لکھوائے تھے اب ذرا حاشیے پر نظر ڈالیں پہلی 5 آیات کا خلاصہ حاشیہ آپ نے نہیں دیکھا پہلی 5 آیات کا خلاصہ ازواج کو ایسے کام سے روکو جو رضا الہی کے خلاف ہو بھئی آئندہ ایسے مشورہ نہیں کرنا اور آگے خطاب للمؤمنین کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو ایسے امور سے بچاؤ جو موجب عذاب ہو عذاب کا سبب بنے اور سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کا ربط بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا میں پڑھتا ہوں ازواج سے اتنی بدسلوکی نہ ہو کہ طلاق دی اور بستر بوریا باندھنے پر مجبور کر دیا نکلو بھائی چلو ڈنڈے بہم اس صورت میں فرمایا ان سے اتنی محبت بھی نہ ہو کہ ان کے کہنے میں آ کر حلال چیز کو حرام کر دیا اتنی نفرت بھی نہ کرنا کہ ڈنڈا مارا طلاق دی بھگایا اتنی محبت بھی نہ ان کی خاطر حلال چیز کو حرام کر بیٹھو حرام کی وضاحت تو آ گئی نا یہ تو ایک سمجھانے کے لیے جملہ تھا اور ایک اور بات بھی میں نے آپ کو لکھوائی ہے حضرت پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ والی امیر جماعت کسی کارکن کو خفیہ بات کہہ سکتا ہے مگر وہ کارکن اس راز کی حفاظت کرے نیز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جماعت کے کسی فرد کی دل شکنی ہو اور کوئی ساتھی ناراض ہوئے ہم اس کی بالکل الٹ کرتے ہیں ہائے ہائے آ جاؤ مولانا ان تتوبا الی اللہ اگر تم دونوں بیویاں رجوع کرو اللہ کریم کی طرف اگر تم رجوع کرو اب اس کی جزا مقدر ہے عربی والے علماء عربی میں لکھیں آسان لفظ ہیں 2-3 لفظ ہیں فذالک یلیق بکما بس فذالک یلیق بکما آج حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اردو والے اردو میں لکھیں یہ بات تمہارے لائق ہے یہ بات تمہارے لائق ہے اگر تم رجوع کرو اللہ کریم کی طرف توبہ کرو اللہ کریم کی طرف ان تتوبہ الی اللہ کا جملہ ہے لیکن آپ قدر کریں تو لکھیں ان کی غیرت بوجہ محبت کے تھی ان دونوں بیویوں کو جو غیرت آئی بھئی ہمارا ٹائم کم ہو گیا اس کا زیادہ ہو گیا ان کی غیرت بوجہ محبت کے تھی اور نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی محبت تو عین ایمان ہے پھر توبہ کیوں کیا سوال پیش کیا علماء کو انہوں نے غیرت کیوں کی تھی بوجہ اور نبی کی محبت تو
ایمان ہے توبہ کا کیوں فرمایا؟ جواب اس میں دوسرے کی حق تلفی ہو رہی تھی، اس لیے ان تتوبا، بھائی نبی پاک کی مرضی ہے جتنا بیٹھیں کسی کے پاس، بی بی زینب کے پاس آپ شہد نہیں پئیں گے، اس کی حق تلفی ہوگی، وہ جو پلانا چاہتی ہے، تم کیوں غیرت کر رہی ہو؟ اب آپ نے معنی سنانا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں رجوع کرو اللہ کریم کی طرف، جزا کون سی ہے؟ یہ بات تمہارے لائق ہے، کیوں؟ فقد صغت قلوبکما، یہ علت ہے جزا مقدر کی جو ہم نے جزا نکالی ہے، فقد صغت قلوبکما، پس مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل، اب میں معنی لکھواتا ہوں، لکھیں گی صغت قلوبکما کا، پس تحقیق جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل، مائل ہونا جھک جانا، جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل، اس کا کیا مطلب ہے؟ جملہ پورا کریں کہ اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا بنا لیں گی، جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل کہ اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا بنا لیں گی۔ دوسرا قول لکھیں گی، تمہارے دل حق بات سے ہٹ چکے ہیں، یعنی تم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جس کو حضور پسند کرتے تھے، یعنی شہد پینا۔ مولانا مقام حل ہو گیا، دو معنی کر دیے، جھک پڑے ہیں یا حق سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فلا ضرر علیہ، جزا مقدر فلا، عجیب بات ہے مولانا، رکا سنو، بات تو حضرت حفصہ سے کی تھی، ازواج جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ پیچھے باز نہیں کھڑا؟ نہیں سمجھ آئی؟ رکا آ گیا کسی دوست کا کہ بات تو حضرت حفصہ سے کی تھی، ازواج جمع کا صیغہ آیا ہے، تو جمع سے پہلے کیا کھڑا؟ الا بعض ازواج ہی، باز نہیں کھڑا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ واہ بھائی واہ، عجیب بات ہے، اپنی بیویوں میں سے بعض کو کہا تھا، ایک کو کہا تھا، بعض نہیں کھڑا، پیچھے مضافل ہے، مضاف نہیں کھڑا پیچھے، واہ بھائی واہ۔ آ جاؤ مولانا، دو معنی ہو گئے۔ اب وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جزا مقدر کون سی ہے؟ فلا، چڑھائی کرنے کا کیا معنی ہے؟ مولانا سامنے لکھیں، چھوٹا سا جملہ اوپر لکھیں تو آپ کی مرضی، آپ کی مرضی کے خلاف مشورہ کرنا۔ اب تو مقام حل ہو گیا الحمدللہ۔ اگر تم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مشورہ کرو گی، فلا ضرر علیہ، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں، فإن اللہ علت، پر یقیناً اللہ کریم ہوا مولا ہو، وہ مولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا رفیق، نیچے لکھے رفیق، ساتھی دوست، و جبریل، جبریل بھی آپ کا مولا ہے، و صالح المومنین، اور جتنے بھی نیک ایماندار ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، تمام نیک ایماندار بھی نبی پاک کے مولا۔ کروڑ پکا میں
صبح کی نماز کا درس تھا، درس کے بعد ہم جا رہے تھے اپنے میزبان کے گھر پیدل، تھوڑا سفر تھا، پیدل جاتے ہیں، جتنی یہ پھاٹک ہوگی چلو کچھ چہل قدمی بھی ہو جائے، تو ایک بندہ مل گیا، ہمارے میزبان نے تعارف کرایا، میرا بھی، ہمارے استاد محترم بھی ساتھ تھے، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب، مفتی صاحب زیدہ مجد ہوں، پیدل جا رہے تھے، درس استادوں نے دیا، میں نے تو رات کو بیان کر لیا تھا، خیر میزبان نے تعارف کرایا، یہ مولانا امیر عبداللہ صاحب ہیں، یہ مولانا شعیب، مولانا نہیں، مولا صرف اللہ ہے۔ کیا کہا؟ مولا صرف، سوال ہی نہیں سمجھا آپ نے، ان کو آپ مولانا کہہ رہے ہیں، مولا تو صرف اللہ ہے، مولانا کا معنی ہمارے مولا، مولا تو صرف اللہ ہے، نہیں سوال سمجھا، سوال نہیں سمجھا، مولا۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جی، اب حدیث پاک کی کتابیں آ گئیں اردو ترجمے والی، ترجمہ ہم بڑی چیزیں، یہ وہ مولا نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی اس کے سامنے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی نبی کا مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام ایماندار مولا۔ اب فَبُہِتَ الَّذِي، آگے میں نہیں پڑھتا، مولانا مولا کے تو بے شمار معنی آتے ہیں، ہر مقام پر الگ الگ معنی ہوتا ہے، ہر مقام پر دیکھو، باقیوں کو بھی نبی پاک کا مولا کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ اللہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اب آ گئی ہو حضرت علی کی خلافت ثابت ہو گئی، اس پر بات کرنی ہم نے بھی انشاءاللہ، جب آئے گا نا بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پر میں آپ کو بات سناؤں گا۔ خم غدیر کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی ایک صحابی نے، تو لمبی بات ہے وہاں انشاءاللہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ وہ کہتے ہیں او حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی، اگر خلافت بلا فصل اسی سے ثابت ہوتی ہے تو پھر کیا مانا، جس کا میں خلیفہ ہوں علی اس کا خلیفہ ہے، نبی پاک خلیفہ تھے آپ سے سلم، کسی کی خلافت پر آپ کو خلافت ملی ہوئی تھی، وہ بندہ فوت ہو گیا، آپ خلیفہ بن گئے، ورنہ وہاں مولا کا معنی محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کو علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ میں شکایت نہیں سننا چاہتا حضرت علی کی، وہاں مولا بمانا محبوب ہے، مولا بمانا ہر مقام پر الگ الگ معنی ہوتا ہے، تو یہاں مولا کا کیا معنی کیا؟ دوست۔ کچھ دوستوں کو بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پر یقین اللہ کریم وہی مولا ہے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل بھی مولا ہے، جبریل بھی آپ کا ساتھی، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام جو نیک ایماندار ہیں وہ بھی مولا ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ جبریل یہ واسطہ تھا اللہ اور نبی پاک کے درمیان فیض لے آنے کا، فیض پہنچانے کا، اور تمام ایماندار بوجہ پیچھے چلنے کے، آپ کے تابع تھے، پیچھے چلنے والے تھے، وہ بھی آپ کے مولا۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں، جیسے غزوہ احزاب میں اترے تعاون کے لیے، بدر میں معاون ما قاتل الاسباب، سبحان اللہ۔ اب مولانا ان زیدن قائمن، ان زیدن، نہ میر بھی آپ بھلا بیٹھے ہیں، میں کیا کروں، ان زیدن قائمن، تو زیدن منصوب اور قائمن مرفوع، زیدن یہ ان کا اسم ہے اور قائمن خبر ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پر یقیناً اللہ کریم مولا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان جبریل مولاہ، ان صالح المؤمنین مولاہ، جبرائیل صالح المؤمنین، یوں ہونا چاہیے تھا، مولا خبر ہے نا، اور لفظ اللہ ان اللہ هو مولاہ، یہ لفظ اللہ انہ کا ہے اسم اور مولا اس کی خبر ہے، تو ہونا یہ جبرائیل بھی انہ کا اسم ہے، صالح المومنین بھی انہ کا اسم ہے، مرفوع کیسے آ گئے؟ اشکال سمجھ آیا ہے تو میں جواب لکھواؤں، لکھیں جی، جبریل و صالح المومنین کا عطف
لفظ اللہ کے محل پر ہے، ورنہ ان کو منسوب ہونا چاہیے تھا۔ بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا، میں نحو نہیں پڑھا رہا۔ عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن، سبحان اللہ۔ وعدہ میں نے آپ کو 3 لفظ بھی لکھوائے تھے، اگر آپ کو حاشیہ بھول گیا ہے، عسى، سوف وغیرہ، یہ اگر آ جائیں نا تو پھر اس سے مراد شک نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، یقین مراد ہوتا ہے۔ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کلام کیا کرتے ہیں۔ عسى حاشیہ لکھوایا تھا آپ کو۔ عسى ربہ، امید ہے اس کا پروردگار، یعنی وعدہ ہے اس کا پروردگار، ان طلقکن، اگر طلاق دے دے تم کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق اگر طلاق دے دے، کنہ تم بیویوں کو، یہ جو تم موجود ہو نا، اگر میرا محبوب طلاق دے دے، ان یبدلہ، وعدہ ہے اس کے پروردگار کا کہ تبدیل کر دے گا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں، خیرا منکن، بہت بہتر تم سے، اللہ تم سے بہتر بیویاں اس کو عطا کر دے گا۔ عجیب بات ہے، بہتر بیویاں، ان بیویوں سے بہتر اور کون بہتر ہو سکتی تھی؟ اشکال پر تو غور کریں، علماء سو گئے۔ تم جو بیویاں موجود ہو ان سے بہتر بیویاں حضرت عائشہ سے بہتر کون ہو سکتی تھی؟ حضرت حفصہ، ام حبیبہ وغیرہ وغیرہ، ان سے بہتر کون ہو سکتی تھی؟ مولانا میری طرف دیکھیں، میں اشکال کا جواب عرض کروں۔ اب جو بیویاں تم ہو نا، تم ہو میرے پیغمبر کے نکاح میں، اللہ تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، تمہیں مل گئی طلاق، تم ہو گئی طلاق یافتہ، جو دوسری بیویاں نکاح میں آئیں گی نا وہ ہوں گی منکوحہ، تم ہو گئی طلاق یافتہ، تو طلاق یافتہ کی نسبت تو منکوحہ افضل ہوگی نا جو پیغمبر کے نکاح میں ہے۔ تو اب خیرن کے نیچے لفظ لکھیں، بنسبت تمہارے، سامنے جملہ لکھیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ نئی بیویاں تم مطلقات کی نسبت بہتر ہوں گی بوجہ منکوحہ ہونے کے۔ اب اشکال حل ہو گیا۔ مولانا اشکال حل ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ہاں نہ بھی علماء نہیں کرتے۔ ایک طلاق والی ہے، ایک نکاح کے اندر موجود ہے، اب نکاح والی تو بہتر ہوگی اس سے، یہ مراد ہے۔ مسلمات، 8 خوبیاں، نمبر 1 مسلمات، حکم ماننے والیاں، فرما بردار، ایماندار 2، نمبر تو لکھتے آئے، مسلمات 1، مومنات ایمان والی 2، قانتات فرما برداری کرنے والی، نماز میں کھڑی ہونے والی 3، تائبات توبہ کرنے والی 4، عابدات باقی عبادات بجا لانے والی، قانتات نماز میں کھڑی ہونے والی، عابدات باقی عبادات بجا لانے والی 5، سائحات روزہ رکھنے والی، سیبات بیوہ، وابکارن کنواریاں، 1 2 3 4 5 6 7 8، سیبات وابکارا، سیبات بیوہ وابکارن اور کنواریاں۔ کمال ہے۔ ایک تو آپ کو واو ثمانیہ میں نے بتائی تھی سورۃ الکہف کے اندر، یہ حوالہ بھی لکھوایا تھا۔ اب مولانا درمیان میں واو نہیں لائے اور یہاں واو لے آئے، غور کرے علماء کرام، مسلمات و مؤمنات واو نہیں لائے، لیکن بیوہ و ابکارا اور کنواریاں اس میں واو لائے۔ کیوں؟ بیوہ اور کنواری کا جمع ہونا محال ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک عورت بیوہ بھی ہو اور کنواری بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے میری بات پر غور ہی نہیں کیا۔ میں شادی کروں ایک بیوہ سے، وہ کنواری ہو، بیوہ کنواری کیسے ہو سکتی ہے؟ یا کنواری سے شادی کروں وہ بیوہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ مولانا لکھیں وابکارا، اوپر لکھیں، اوپر واو لائے۔ اب ایک ایک لفظ نہیں لکھوایا جا سکتا، اشارہ ہوتا ہے، واو لائے کیونکہ دونوں باتیں جمع ہونا ممکن نہیں۔
بات تو سمجھ لی ہوگی میرے احباب نے، بیک وقت عورت بیوہ بھی ہو اور کنواری بھی ہو، یا کنواری بھی ہو اور بیوہ بھی ہو، یہ دونوں باتیں جمع ہونا ممکن نہیں، اس لیے واو لائے۔ سامنے لکھیں بیوہ کا ذکر پہلے، سیبات بیوہ کا ذکر پہلے، کیونکہ امور خانہ داری میں، امور خانہ داری جو گھر کے معاملات ہیں، اس میں کنواری کی نسبت بیوہ کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں کنواری کی نسبت بیوہ کا، اس لیے بیوہ کا ذکر پہلے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خطاب برائے مومنین۔ ہونا سامنے جملہ لکھے، جلدی کرے، بیویوں کا خیال کرتے کرتے، جلدی جلدی مہربانی کریں، بیویوں کا خیال کرتے کرتے کہیں اپنے لیے جہنم کا سامان تیار نہ کر لینا۔ بیویوں کا خیال کرتے کرتے کہیں اپنے لیے جہنم کا سامان اختیار نہ کر لینا۔ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اہلیکم اپنے اہل و عیال کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس ایسے کاموں سے، آگ سے بچاؤ یعنی ایسے کاموں سے، نارن کے نیچے موجب نار کام، موجب نار کام، جن کاموں کی وجہ سے آگ میں جانا پڑے ان کاموں سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، صفت نمبر 1، ایندھن اس آگ کا لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، کبریت کا پتھر یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ زیادہ بھڑکے۔ علیہا دوسری صفت، اس کے اوپر آگ پر ملائکۃ فرشتے ہیں مقرر، غلاظ بڑے سخت خو، آتے جن کی سخت ہیں، سخت مزاج، شداد سخت دل والے، لا یعصون اللہ ما امرہم جو نہیں نافرمانی کرتے اللہ کریم کی، ما امرہم جو حکم دے اللہ کریم ان کو، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں فرشتے جو حکم دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تکرار ہے، جب یہ کہہ دیا اللہ جو حکم کرے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم کرے وہ کرتے، یہ بات تو آ گئی تھی، جو اللہ حکم کرے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بس بات تو سمجھ۔ پھر آگے کیا ضرورت تھی کہنے کی، یفعلون ما یؤمرون کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، حکم دیے جاتے ہیں، یہ بات تو لا یعصون اللہ سے سمجھ آ رہی تھی۔ لا یعصون کے نیچے لکھے قلباً، دل سے نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون کے نیچے لکھے جوارح سے، اعضاء سے، اعضاء لکھ لیں آسان ہے، اعضاء سے، دل سے بھی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں مثلا اس سے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب کوئی تکرار نہیں۔ یا ایھا الذین کفروا تخفیف اخروی، یقال لہم اوپر لکھنا ہے کہا جائے گا، مولانا نارن میں بڑا عجیب اشارہ ہے، لکھے سامنے جملہ، نارن کہہ کر اشارہ کر دیا، جلدی کریں مہربانی کریں، نارن کہہ کر اشارہ کر دیا، بھرپور کوشش کرنے کا۔ بس اب بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، خالی ہم نے بیٹا آگ کے قریب نہ جاؤ، جل جاؤ گے، کپڑے جل جائیں گے، ہاتھ جل، یوں نہیں، ابا بھاگتا ہے، اماں بھاگتی ہے، جا کر اٹھاتے ہیں بچے کو، جس طرح بھرپور کوشش کرتے ہیں، اسی طرح خالی کہنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھیں آچا، بیوی کو کہا جی نماز پڑھیں آچا، نہیں، خوب کوشش کرنی چاہیے۔ نارن کہہ کر اشارہ کر دیا، خالی زبانی کہنا کافی نہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، یہ کلام سابق کا تتمہ ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، غلاظ اور شداد کے متعلق، چونکہ جہنم پر بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں بھی سخت ہو، ہیں بھی بڑے سخت دل والے، بالکل رحم نہیں کریں گے، اس لیے اے کافرو بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے، اور
کہا جائے گا اے کافرو نہ بہانے بناؤ آج کے دن، فضول ہے، لا تعتذروا تذلیل مجرمین، نہ بہانے بناؤ آج کے دن۔ شداد بڑی ہمت والے، مولانا شداد کا معنی لکھیں بڑی ہمت والے، غلاظ کا معنی لکھیں سخت خو، سخت عادات والے، کسی پر ترس نہیں کریں گے۔ شداد بڑی ہمت والے، مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا ان کا۔ اے او کافرو نہ بہانے بناؤ آج کے دن، کیوں؟ انما، یہ بے فضول ہے تمہارا بہانے بنانا، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم پر ظلم نہیں ہو رہا، پکی بات ہے بدلے دیے جا رہے ہو تم ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو توبو الی اللہ، بشارت اخروی برائے تائبین، برائے توبہ کرنے والے، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت۔ اے ایمان والو توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، توبہ ڈرائیوروں والی۔ عسیٰ ربکم، میاں صاحب نصوحا دا مانا ڈرائیور والی توبہ؟ نہیں میاں صاحب آگے نہیں چلنے دیتے مجھے۔ وہ پرانا دور تھا جب ہم سفر کرتے تھے نا طالب علمی دور میں، ڈرائیور بیٹھا نا سیٹ پر، گاڑی اب تیار ہو گئی، سواریاں بیٹھ گئی، یوں کانوں کو پکڑا، یہ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے نا یہ خود دیکھا ہم نے، یوں پتہ نہیں آج کل کرتے ہیں کہ نہیں، اب تو موقع نہیں بنتا، یہ یوں کانوں کو پکڑا، گاڑی چلا دی، پھر نور جہان کے گانے، ہاں پھر جو ہے نا یہ گویے شروع ہو گئے جی، مجھے تو نام ہی نہیں آتے، گویے شروع ہو گئے۔ یہ ڈرائیوروں والی توبہ کرو، یہ حکم ہے۔ مولانا نصوحا کا کیا معنی کیا؟ ڈرائیوروں والی توبہ کرو۔ واہ بھائی واہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، توبہ صاف دل والی، نصوحاً صاف دل والی۔ ابن عباس کا معنی لکھے رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے حاشیے پر بالکل سامنے، پچھلے گناہوں پر شرمندگی، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ، پچھلے گناہوں پر شرمندگی، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ۔ از ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ ہم نافرمانیاں نہیں کریں گے، یہ ہے صاف دل والی توبہ۔ عسیٰ ربکم، امید ہے تمہارا پروردگار یعنی وعدہ ہے، ان یکفر عنکم، دفع ضرر، کہ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ توبہ کی برکت سے۔ نمبر 2 جلب نفع، اور داخل کرے گا تم کو باغات میں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، 4 قسم کی نہریں، پانی، دودھ، شراب طہور، شہد۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، حالت محشر، عنوان لکھیں یوم، حالت محشر، جس روز نہیں رسوا کرے گا اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو جو ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مولانا نبی کو تو اللہ نے رسوا کرنا ہی نہیں، نبی کا ذکر کیوں کیا؟ سامنے لکھیں، مقصود مومنوں کا ذکر تھا، مقصود مومنوں کا ذکر تھا، تقویت کے لیے نبی کا ذکر ساتھ کیا، تقویت کے لیے نبی کا ذکر ساتھ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن رسوا نہیں ہوں گے، جس طرح نبی کا رسوا نہ ہونا یقینی ہے، مومنوں کا بھی رسوا نہ ہونا یقینی ہے۔ یہ تقویت کے لیے نبی کا ساتھ ذکر کیا، ورنہ ضرورت نہیں تھی، ذکر تھا اصل مومنوں کا مقصود کہ ان کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ مومنوں کا رسوا نہ ہونا ایسا یقینی ہے جیسے نبی کا رسوا نہ ہونا یقینی ہے۔ نورہم یسعی بین، مولانا مقام حل ہو گیا، آپ ہاں بھی نہیں کرتے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ پل صراط کی حالت، ان کی روشنی۔ اچھا ایک اور جملہ بھی سامنے لکھنا ہے جی، یخزی اللہ النبی، مخصوص خزی، کفار والی، جو کفر کی سزا ہے۔ ورنہ
गुनाहगार मोमिनीन को कुछ खिज़ी होगी। ये जुमला दोस्तों ने समझा है, जो काफरों को अल्लाह ने रुसवाई देनी है वो मोमिनों को नहीं मिलेगी। अगर कोई गुनाहगार मोमिन हुआ कुछ ना कुछ तो शर्मिंदगी उसको होगी ना। अल्लाह जहन्नम में डाल दे पाक साफ करने के लिए, पाक साफ होकर तुम बाहर आओ, ठीक है, तो काफरों वाली जो शर्मिंदगी है वो मोमिनों के करीब नहीं आएगी। मौलाना मकाम हल हो गया। नूरुहुम यसा बैनहुम बैन अयदीहिम, रोशनी उनकी दौड़ती होगी बैन अयदीहिम, उनके आगे। नीचे लिखे बवजह नूर ईमान, ईमान आगे होता है, रोशनी आगे होगी। वाबी ईमान, उनकी दाईं जानिब नेक अमाल दाईं जानिब लिखे जाते हैं, इसलिए दाईं जानिब भी रोशनी होगी। बेईमान हिम के नीचे आपने अमाल ही नहीं लिखा, बवजह अमाल सालिहा व यकूलून, कहते होंगे दुआ नंबर 1, अतमिम लना नूरना, ए हमारे परवरदिगार। अब शाह साहब ने माना किया रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर साहब, ए हमारे परवरदिगार अतमिम लना नूरना, अखीर तक रहे, अतमिम अखीर तक रहे हमारे लिए हमारी रोशनी। अल्लाह रास्ते में बुझने न देना, अखीर तक रहे हमारे लिए हमारी रोशनी। सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में इनको रुसवाई नहीं होगी, पुल सिरात पर रोशनी नसीब होगी। वग़फ़िर लना, दूसरी दुआ, बख्शिश फरमा वास्ते हमारे, इल्लत इन्ना का, वजह यकीनन तो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। या अय्युहन नबियो, मज़मून जिहाद, मज़मून और सूरतुल हदीद में 2 मज़मून गुजरे थे, मज़मून इन्फाक और मज़मून जिहाद। मज़मून जिहाद का इशारा सूरतुल हदीद वाला दूसरा मज़मून। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद कीजिए काफरों के साथ, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों के साथ, वाग़लुद अलैहिम, और सख्ती कीजिए इन पर। ऊपर सख्ती करने का क्या माना है, डंडा लेकर खड़े हो जाएं, ना ना, ऊपर लिखे मौलाना वागलूस के ऊपर 2 लफ्ज़, दीन के मामला में रियायत न कर, दीन के मामला में रियायत न कर। ये नहीं है कि गालियां शुरू कर दो माज़अल्लाह, दीन के मामले में रियायत न कर, दीन के मामले में रियायत न कर। सख्ती करने का क्या मतलब है मौलाना, आप बताते ही नहीं है, मैं परेशान हो जाता हूँ। दीन के मामले में रियायत न कर। व मअवाहुम जहन्नम, और ठिकाना उनका जहन्नम है और पूरी लौटने की जगह। सुभान अल्लाह। मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई आपको सूरत तौबा में हाशिया लिखवाऊंगा, वल यजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा, इसका क्या मतलब है, वो तुम्हारे अंदर दुरुस्ती पाएं, वागलुज। फिर आपको ये हवाला भी इंशाल्लाह याद कराऊंगा, इंशाल्लाह वहाँ हाशिया लिखेंगे, आप इंशाल्लाह भी नहीं कहते। फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। सुभान अल्लाह। नीचे मौलाना तमसील बराए कुफार लिखेंगे तो मैं आगे चलूंगा। तमसील बराए कुफार, हाशिए पर जुमला है छोटा सा, सामने बिल्कुल, ऊपर नीचे नहीं जी, सामने आयत के। कुफर के होते हुए रिश्तेदार का ईमान फायदा नहीं देता, कुफर के होते हुए रिश्तेदार का ईमान फायदा नहीं देता। देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईमानदार, लूत अलैहिस्सलाम ईमानदार, लेकिन बीवियों को फायदा न हुआ। कुफर जो था उनमें, नबियों का ईमान उनको कैसे फायदा देता। बयान की अल्लाह करीम ने मिसाल काफरों की इबरत के लिए, लिल्लज़ीना कफरू पर लफ्ज़ इबरत, काफरों की इबरत के लिए अल्लाह ने मिसाल बयान की। किसकी? हज़रत नूह की बीवी की, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की। कानता अब्दैन मिन इबादिना, थी दोनों नीचे हमारे 2 बंदों के, जो हमारे बंदों में से थे, सालिहीन आला दर्जे के नेक बंदे। चौथा दर्जा तो मुराद नहीं है ना, अन्नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए सालिहीन। सालिहीन अंबिया के लिए आए अलैहिमुस्सलाम, माना होता है आला दर्जे के नेक बंदे।
اعلیٰ درجے کے ہمارے نیک بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھیں، تحت نیچے تھیں یعنی نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پر دونوں نے خیانت کی، ہما حضرت نور حضرت لوط کی، نیچے لکھے مولانا فی الدین، دین میں، لا فی الزنا، زنا میں نہ، بدکاری میں نہ، دین کے معاملے میں خیانت کی۔ فلم یونیا عنہما من اللہ شیئا، پس ناکام آئے دونوں حضرت لوط اور حضرت نوح عنہما، ان دونوں بیویوں کے، من اللہ پر لکھے عذاب، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، وقیل ادخل النار، اور کہا گیا داخل ہو جاؤ تم دونوں عورتیں آگ میں، مداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ بنا جملہ لکھیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جلدی جلدی آسان ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ما زنت، نہیں بدکاری کی، ما زنت امرات النبی قطو، میاں صاحب اردو ہی لکھو، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ حضرت ابن عباس کا اور جملہ ہے عربی میں لکھواؤں وقت لگ جائے گا، اردو میں لکھے نمبر 1، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی، لوگوں کو کہتی تھی یہ مجنون ہے، اگر کوئی آپ پر ایمان لے آتا تو سرداروں کو جا کر بتایا کرتی تھی، جو قوم کے سردار ہوتے تھے نا، وڈیرے جابر لوگ، ان کو بتایا کرتی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کہ حضرت کے مہمانوں کی اطلاع قوم کو دیا کرتی تھی۔ آ جاؤ جی، خیانت سمجھ آ گئی؟ آپ ہاں نہ بھی نہیں کرتے، میں آپ کو کیا بات بتاؤں؟ دونوں عورتوں کی خیانت سمجھ آ گئی؟ اور پیغمبر کی بیوی بدکار ہو سکتی ہے؟ اللہ پیغمبر کے گھر میں بدکار عورت آنے دیتا ہے؟ تو پھر شرک تو زنا سے بڑا جرم ہے۔ مشرک عورت اللہ نبی کے نکاح میں لے آیا اور بدکار عورت نبی کے نکاح میں نہیں لایا۔ شرک تو زنا سے بڑا جرم ہے، اشکال ہی نہیں سمجھا آپ نے۔ شرک تو بڑا جرم ہے، زنا سے بڑا جرم کرنے والی عورت وہ نبی کے نکاح میں اللہ لے آیا، اور چھوٹا گناہ شرک کی نسبت زنا وہ عورت اللہ نبی کے نکاح میں نہیں لایا۔ یہ کیوں؟ منافقت تو بہت بڑا اشکال ہے اس پر۔ ہائے ہائے، لکھیں جی، کیا کریں اب، آپ وقت دیتے نہیں۔ شرک اگرچہ زنا سے بڑا گناہ ہے، مگر زنا کو ہر دور میں برا سمجھا جاتا ہے۔ زنا کو ہر دور میں برا سمجھا جاتا ہے، اور شرک کو تو وہ عیب سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ہر دور میں اللہ نے انبیاء کی ازواج کو زنا سے محفوظ رکھا۔
کیا جملہ لکھوایا ہے؟ شرک اگرچہ زنا سے بڑا گناہ ہے، مگر زنا کو ہر دور میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن شرک کو تو وہ عیب سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ہر دور میں اللہ نے انبیاء کی ازواج کو زنا سے محفوظ رکھا۔ مونا جب کسی نبی کی بیوی معاذ اللہ بدکار نہیں ہو سکتی تو نبی پاک کی بیوی عائشہ کیسے بدکار تھی؟ نبی پاک کو شک تھا، پورا مہینہ آپ پریشان رہے کہ میری بیوی عائشہ بد کردار ہے یا با کردار ہے، نبی پاک پریشان تھے۔ غلط عورت تو اللہ پیغمبر کے نکاح میں آنے ہی نہیں دیتا، تو نبی پاک کو شک تھا معاذ اللہ عائشہ کے کردار پر۔ جملہ لکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ افک میں آپ اور صحابہ منافقین کے پراپے گنڈے کی وجہ سے پریشان تھے۔ کہ اس بات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر شک تھا، مونانیت کہہ رہا جملہ سمجھانے، نبی پاک کو شک تھا معاذ اللہ عائشہ بدکار ہے نا؟ پریشان کیوں تھے آپ؟ صحابہ کیوں پریشان تھے؟ کیوں مدینے میں غم تھا؟ کیوں صحابہ کرام غمگین تھے اور آپ غمگین اور پریشان تھے؟ یہ پراپیگنڈا ختم کیسے ہوگا؟ یہ پریشانی تھی۔ حضرت عائشہ کے کردار پر نبی کو شک نہیں تھا، اللہ نبی کے نکاح میں تو بری عورت آنے ہی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ او مولانا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ سبحان اللہ، تمثیل برائے مومنین، جلدی کرے جلدی، تمثیل برائے مومنین، وتسلی مصائب آئیں گے، ثابت قدم رہنا، مصائب آئیں گے ثابت قدم رہنا۔ اب حاشیے پر ایک جملہ لکھ لیں، ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا کفر نقصان نہیں دیتا۔ ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا کفر نقصان نہیں دیتا۔ فرعون کافر تھا، آسیہ کو کیا نقصان؟ ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا، بیان کی اللہ کریم نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، امرات فرعون، فرعون کی گھر والی کی، اس قالت، جب بی بی نے کہا، اور رب ابن لی، نمبر ایک دعا، اے پروردگار میرے، بنا تو میرے لیے اندک اپنے ہاں، بیتن ایک گھر، پھر جنت، جنت میں، میرے لیے اپنے ہاں، اپنے قرب میں، اندک کے نیچے اپنے قرب میں جنت میں محل بنا۔ نمبر دو دعا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور نجات دے دے مجھ کو فرعون سے، من فرعون پر لکھے شر، فرعون کے شر سے مجھے نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے بھی مجھے نجات دے۔ تیسری دعا، اور نجات دے مجھ کو من القوم الظالمین، ساری ظالم قوم سے۔ من القوم الظالمین کے نیچے لکھے شر حسی و معنوی، جو تکلیف اور برائی محسوس ہو، تکلیف ہو جسمانی حسی اور معنوی روحانی تکلیف۔ مولانا اس سے کیا مراد ہے؟ وَعَمَلِهِ، سامنے لکھیں۔ نمبر ایک مراد ظلم و تشدد، نمبر دو مراد صحبت، صحبت یعنی جماع، مجھ سے وطی نہ کر سکے، جماع نہ کر سکے فرعون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی کیا، مجھ سے وہ جماع نہ کر سکے، وطی نہ کر سکے۔ اور دوسرا معنی مفسرین کا رحمہم اللہ، ظلم اور تشدد سے بچا۔
و مریم ابنت عمران، یہ دوسری مثال مومنین کے لیے، اور مریم بیٹی عمران کی، اللتی وہ بیٹی عمران کی مریم، آسند فرجہا فضیلت مریم جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونک ماری ہم نے، فیہ جبریل کے واسطے سے، فیہ اس فرج میں، من روحنا پھونک دیا ہم نے، فیہ اس کے گریبان میں، من روحنا مونا فرج، نفخنا فیہ پھونک دیا ہم نے اس میں، من روحنا اپنی پیدا کی ہوئی روح، اضافت تخلیقی، اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دی۔ مانا کر رہا ہوں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور تصدیق کی اس مریم نے اپنے پروردگار کے کلمات کی، ساری باتوں کی تصدیق کی۔ یہ ہے بیان عقیدہ صدقہ چا، وَكُتُبِهِ اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ بیان عمل، اور بی بی مریم تھی فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ سورۃ انبیاء کھولیں جی، مولانا ثناء اللہ، سورۃ انبیاء، یہی مضمون وہاں پر تھا آخر میں، 17واں پارہ۔ اللہ، یہ آیت کا نمبر ہے 90، نہ یہ 91۔ والتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور مریم اس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا فیہا من روحنا ہم نے اس میں پھونک دی اپنی پیدا کی ہوئی روح۔ یہاں میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، سارے نہ پڑھیں، مولانا ثناء اللہ اچھا پڑھو، ایسا نہیں پڑھنا۔ کیفیت نفخ غیر معلوم، کیفیت نفخ غیر معلوم، ہو گیا، آگے چلیں۔ فرج کے دو معنی، یہ کنایا ہے جی، فرج کے دو معنی، کیا لکھا ہوا ہے مولانا جی؟ مجھے نہیں آواز سمجھ آ رہی۔ فرج لفظاً مذکر ہے اور مانن مؤنث ہے۔ فرج کیا ہے؟ لفظاً مذکر، لفظاً مذکر اور مانن مؤنث ہے۔ تو اب یہ ہا ضمیر جو جا رہی ہے فرج کی طرف، یہ مؤنث کیوں ہے؟ حاشیہ دیکھیں نا مولانا، مؤنث کیوں ضمیر ہے؟ مانن مؤنث ہے، اور یہاں مذکر ضمیر کیوں جا رہی ہے؟ لفظاً مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی چیز لکھی ہوئی ہے جی؟ دو، یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے بندے آپ بولتے نہیں ہیں۔ فرض کے دو معنی میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، ایک معنی شرمگاہ، ایک معنی گریبان، لکھا ہوا ہے تو پڑھے نا پھر، خدا کے بندو کیا لکھا ہوا ہے؟ فرض کے کتنے معنی لکھے ہوئے ہیں؟ ایک معنی شرمگاہ، دوسرا معنی گریبان، پھر آگے کچھ لکھا ہوا ہے صنعت استخدام۔ یہی تو حاشیہ پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے بندے میری طرف دیکھیں آپ، مجھے یاد ہے میں نے حاشیہ لکھوایا تھا الحمدللہ۔ یہ میری انگلیاں ہیں دو، میں اب انتظار نہیں کروں گا آپ کی، بس ایک لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، معنی کرنے لگے۔ فرض کا معنی ہم نے شرمگاہ کیا، صنعت استخدام یہ ہے کہ جب ضمیر راجع کریں گے تو دوسرا معنی لیں گے۔ اب احسنت فرجہا، وہاں بھی یہی معنی ہے، یہاں بھی یہی معنی ہے، محفوظ رکھا اس نے اپنی شرمگاہ کو، نہ شادی ہوئی نہ کوئی غلط طریقہ، بالکل پاک دامن۔ فنفخنا فیہ، اب جب ضمیر راجع کریں گے تو فرد کا دوسرا معنی مراد لیں گے، ہم نے پھونک دی اس کے گریبان میں، اس کے، اب معنی شرمگاہ والا نہیں کرنا، کیونکہ جبرائیل نے پھونک ماری گریبان میں تھی، جبریل نے، اب میں اس سے زیادہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، مجھے شرم آتی ہے۔ جب معنی کیا فرج کا، پہلا معنی لیا شرمگاہ، ضمیر راجع کی، دوسرا معنی لیا، اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام۔ حاشیہ میں نے لکھوایا تھا، آپ پڑھتی نہیں ہے، کیا کریں، فیس بک سے ٹائم ملے تو، ورنہ علم کا سوال ہے، کیا کریں، یہ تو ہم نے دور دیکھا، پتہ نہیں آگے آنے والی نسلیں کیا دیکھیں گی۔ سورت کا نام ہے سورت القلم، سورت الملک۔ حاشیہ اس کا لکھ لیں، ایک تو دعویٰ لکھیں، دعویٰ نفی شرک فی البرکت،
اب سامنے لکھے ایک جو ضروری جملہ ہے، سورت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے۔ نمبر 1 دلیل عام، بریکٹ میں لکھے ایجاد ذات، اللہ کی کسی قدرت کا ذکر۔ نمبر 2 دلیل خاص، ایجاد صفت، بریکٹ میں لکھ لیں ایجاد صفت، اس چیز کی مخصوص صفت ذکر کرنا۔ بس میں اس پر بات کروں گا، پہلے مجھ سے ربط سن لیں۔ میں نے سورۃ الملک کا سورۃ التحریم کے ساتھ ربط لکھا۔ یاد رکھنا، تحریم کا حق اس کو ہے جس کے قبضے میں ملک ہے، بیدہ الملک۔ سورت کا معنوی ربط یہ ہے، سورۃ الحدید سے لے کر چلتے آئے چلتے سورۃ تحریم تک آپ پہنچے، انفاق اور جہاد کا ذکر تھا۔ اب سورۃ الملک سے سورۃ الجن تک کھولیں جی۔ سورۃ الملک سے سورۃ الجن تک، اس مسئلے کا توحید والا مسئلہ جس کی خاطر انفاق اور جہاد کرنا تھا، ایک دوسرا پہلو بیان ہوگا، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ سورت حدیث سے لے کر سورت تحریم کے آخر تک جہاد اور انفاق، درمیان میں مسئلہ توحید بھی چلتا رہا، اسی مسئلے کے لیے جہاد ہے، اسی مسئلے کے انفاق ہے۔ اب ایک پہلو توحید کا بیان ہوگا، ملک سے لے کر سورت جن کے آخر تک برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، مسئلہ توحید کے ایک جز کا بیان ہوگا۔ خلاصہ اس میں 3 عقلی دلائل ہیں عام اور 8 عقلی دلائل ہیں خاص، تخویف ہے، تبشیر ہے، طریقہ تبلیغ کا بیان ہے۔ میں نے اس کے امتیازات لکھے، جہنم کے چگھاڑنے کا ذکر، جہنم کے پھٹنے کا ذکر، قرآن نہ سننے والے نہ سمجھنے والے جہنم میں جائیں گے انداز کیا ہے یہ ذکر، اور نفی شرک فی البرکت پر 11 عقلی دلیلیں۔ صورت آسان ہے، صرف معنی پر غور کرنا ہے آپ نے۔ آخری صورتوں کے معنی مشکل ہیں، مضامین مشکل نہیں۔ کچھ بات مشکل ہوگی تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفی شرک فی البرکت، المبارک کو برکت دینے والا، المبارک کو فی کل شیء وعدہ، تمام چیزوں میں برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہی۔ یہ ہے دلیل عام، عقلی دلیل ہے اور عام، اللہ کی قدرت کا بیان کیا جائے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب یہ دوسری دلیل عقلی عام، اور اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی کسی قدرت کا ذکر ہو، بادشاہی اللہ کے قبضے میں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ۔ مولانا برکت کس کو کہتے ہیں؟ حاشیے پر لکھیں، کسی چیز سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز سے رومال خریدا، اس کو باندھا سال گزر گیا، اب یہ فائدہ ہم نے اٹھا لیا اس سے۔ رومال خریدا، باہر نکلے، تو کدھر گیا بھائی؟ وہ تو غائب ہو گیا، یہ ہے بے برکتی۔ مکان خریدا، جل گیا، یہ ہے بے برکتی۔ مکان خریدا، 20 سال مکان میں رہے، یہ ہے برکت۔ کسی چیز سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا، یہ ہے برکت۔ سبحان اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، آپ دلیل کیسے فٹ کریں گے علماء کرام؟ فٹ کرنے کا انداز تو میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہی، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر بادشاہی پر قبضہ رکھنے والا اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ، تو تبارک، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔
الذی خلق الموت والحیات، دلیل عقلی سوم، وہ اللہ کریم وہ ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم حکمت خلق، تاکہ امتحان کرے تمہارا، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہت اچھا ہوئے اعمال کے، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ سورۃ الکہف میں عرض کیا تھا لنبلوہم ایہم احسن اعمال کی دو شرطیں وہاں بھی عرض کی تھیں، اب بھی لکھوا دیتا ہوں، جو نئے ساتھی ہیں سامنے لکھیں۔ نمبر 1 اخلص، اخلص۔ نمبر 2 اسواب، سواد کے ساتھ اسواب۔ اخلص سے کیا مراد؟ خلوص ہو، اسباب سے مراد شریعت کے مطابق ہو۔ اسباب کے آگے لکھ لیں، شریعت کے مطابق ہو، نہیں یاد رہے گا۔ آسن عمل کس کو کہتے ہیں؟ خلوص بھی ہو اللہ کی رضا اور ہو بھی شریعت کے مطابق۔ اخلص اسباب، یہ دو شرطیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمانا خالق الموت والحیات، عجیب بات ہے، موت پر لکھیں پہلے، حیات پر لکھیں بعد میں۔ اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں؟ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ ہم ایک موت پہلے گزار آئے ہیں جب روح اور جسم جدا تھا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں، اس لیے موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، واللہ کریم غالب ہے، زبردست ہے نہ ماننے والوں کے لیے، الغفور بخشنے والا ہے ماننے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب دلیل کیسے فٹ کریں گے؟ موت کو پیدا کرنے والا اللہ، زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ، عزیز اللہ، الغفور اللہ، تو تبارک برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ الذی، یہ عام دلیلیں تھیں، اللہ کی کسی قدرت کا ذکر کر دیا گیا۔ اب الذی خلق سبع سماوات طباقا، دلیل عقلی خاص، خاص عقلی دلیل، اس چیز کی مخصوص صفت ذکر کرنا۔ کیا لکھا ہے حاشیے پر؟ کسی چیز کی مخصوص صفت ذکر کرنا، یہ دلیل خاص ہوتی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو۔ اب یہ تو دلیل عقلی عام تھی، لیکن نہ، آگے فرمایا طباقاً، تہبت ہے، اس صفت کی وجہ سے یہ خاص دلیل بن گئی۔ کسی چیز کی مخصوص صفت ذکر کرنا، 7 آسمان بنائے طباقاً، تہبت ہے، یہ طباقاً، یہ اشارہ کر رہی ہے، یہ دلیل عقلی خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھتا تم رحمان کی پیدائش میں من تفاوت، کوئی فرق، کوئی اختلاف نہیں، عدم تناسب نہیں، ایک آسمان چھوٹا دوسرا بہت بڑا، ایک ٹیڑھا دوسرا سیدھا، نہ نہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، استحکامیت، مستحکم ہونا آسمانوں کا سنو، نہیں دیکھتا تو رحمان کی پیدائش میں کوئی فرق۔ فرج البصر، پس لوٹا تو اپنی آنکھ کو، حل تری من فطور۔ فرج البصر پر ایک لفظ لکھوانا ہے، تأمل سے، تأمل، تأمل مانا غور فکر، غور فکر کے ساتھ اپنی آنکھ کو لوٹا۔ بغیر غور فکر کے تو لاکھوں دفعہ دیکھا ہوگا تو نے آسمان کو، غور کر کے دیکھ۔ فرج البصر، تأمل نہیں سمجھ ہے تو غور لکھ لیں، غور سے، پس لوٹا تو آنکھ کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ لوٹا۔ حل تری، کیا دیکھتا ہے تو، من فطور، کوئی شگاف، آسمان میں کوئی شگاف ہو، نہیں نہیں۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹا تو آنکھ کو، کرتین، بار
بار بار، تسلیہ تکرار کے لیے ہے مولانا، خیال کرنا، بار بار آنکھ کو لوٹا، ینقلب واپس آئے گی تیری طرف، البصر آنکھ، خاسئن عاجز ہو کر، وہ حسیر، حالے کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ غور سے دیکھ دیکھ، بار بار دیکھ دیکھ کر آنکھ عاجز آ جائے گی، تھک جائے گی، آسمانوں میں تجھے کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اب کیسے فٹ کریں گے دلیل؟ آپ تبارک کا لفظ ہی نہیں سناتے، کم از کم 40 نیکیاں تو مل جاتی، پھر رمضان میں تو اور زیادہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کیسے فٹ کریں گے؟ سات آسمانوں کو تہبتاً بنانے والا اللہ، اس میں کوئی شگاف نہ چھوڑنے والا اللہ، اب جب یہ کاریگری دکھانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دلیل عقلی خاص، کسی چیز کی صفت بیان ہوگی، اور البتہ تحقیق خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان دنیا پہلا آسمان، آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، مصباح کی جمع مصابیح، چراغ، چراغوں کی طرح ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا، یہ بھی دلیل عقلی خاص ہے، خاص صفت بیان ہوگی اس چیز کی، وہاں ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ خوبصورتی دی، اور بنایا ہم نے ان کو رجوما للشیاطین، مارنے کا ذریعہ شیطانوں کے لیے، شیطانوں کو لگتے ہیں انگارے، بسم ہو جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر، عذاب آگ کا، آگ کا عذاب، سامنے لکھے مولانا نمبر 1 جہنم کا عذاب، نمبر 2 ستاروں والی آگ۔ بہتر قول یہی ہے دوسرا، شیطان اوپر جانے کی کوشش کرے تو ستاروں سے آگ نکلتی ہے جو ان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کیسے دلیل فٹ کریں گے؟ آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ خوبصورتی دینے والا اللہ، شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، تخویف اخروی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، بِرَبِّهِمْ، ساتھ اپنے پروردگار کے، رب کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، مولانا شرک کرنا یہی رب کا انکار کرنا ہے، نیچے لکھ لیں کفروا یعنی شرک کرنا، ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، شدت عذاب، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے اس میں، آگ میں، سامعوا لہا، سنیں گے واسطے اس آگ کے، شہیقاً سخت آواز، چنگھاڑنا، وہی تفور، درا حالے کہ وہ جوش مارنے والی ہوگی، جوش مارنے والی ہوگی، بڑی غصے میں ہوگی آگ، تکاد و تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے، من الغیظ، بوجہ غصے کے، من کا معنی کیا بوجہ غصے کے۔ اللہ، مولانا اشکال ہے، سامنے لکھیں آگ تو غیر زیرو ہے، اس کو کیسے غصہ آئے گا؟ آگ کی عقل تو ہے نہیں، غصہ کیسے آئے گا؟ جواب، نمبر 1 یہ بطور مثال ہے، نمبر 2 اللہ اس میں ادراک پیدا کر دے گا۔ چلیں جی، کلما القیا فیہا فوج وجہ عذاب، جب ڈالی جائے گی اس آگ میں فوج ایک جماعت، سالہم خزنتہا، سوال کریں گے ان سے جہنم کے داروغے، آگ کے داروغے، چوکیدار، پہرے دار، سالہم کے نیچے توبیخن، ڈانٹنے کے لیے پوچھیں گے۔ میں نے آپ کو استعلام استخبار لکھوایا تھا مولانا، یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، پتہ تو ہے، یہ جہنمی جہنم میں آ رہے ہیں، ان کے پاس پیغمبر آئے تھے،
سوال کریں گے ان سے ڈانٹنے کے لیے جہنم کے پہرے دار، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ ہمدردی کی وجہ سے قالو، اقرار مجرمین وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جانا نذیر، تاکہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، جرم نمبر 1، پر جھٹلا دیا ہم نے، ہم نبیوں کو جھوٹا کہا، ان کی توہین کی، وقلنا، جرم نمبر 2، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، ہم نے وحی کا بھی انکار کیا، رسولوں کو بھی جھوٹا کہا، ان انتم، نمبر 3 جرم، ہم نے رسولوں کو کہا نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر، مگر بیچ گمراہی بہت بڑی کے، رسولوں کو کہا تم بڑے گمراہ ہو معاذ اللہ۔ وقالوا ندامت مشرکین، قالوا ندامت شرمندگی کہیں گے، لو کنا نسمع او ناقلو، اگر ہم سنتے ہوتے او ناقلو یا عقل سے کام لیتے ہوتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے۔ بیدار ہوں بیدار ہوں، میرا جملہ سنیں، بیدار ہوں، مہربانی کریں، دل بیدار کریں۔ قالوا لو کنا نسمع، کہیں گے جہنم میں جا کر، لو کنا، اگر ہم نسمع تقلید کرتے او ناقلو یا تحقیق کرتے تو جہنمیوں میں سے تو نہ ہوتے۔ آپ نے جملہ ہی نہیں سمجھا، تقلید کرتے یا ناقلو تحقیق کرتے، سامنے لکھیں تقلید، نسموں پر لکھ لیں تقلید، ناقلوں پر تحقیق، بریکٹ میں لکھ لیں اجتہاد۔ وہ اشارہ بھی سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا علماء کو، کیا اشارہ سمجھ آیا ہے؟ ہم تحقیق کرتے، ہم پہلے تقلید کرتے، یا تقلید دوسرے سے سننا ہوتا ہے نا، کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات سنی مان لی، او نہ کہ لو یا عقل سے کام لیتے ہوتے، اگر ہم میں اجتہاد کا مادہ تھا، اجتہاد کا ملکہ تھا، ہم اجتہاد کرتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمیوں سے، فاعترفوا بذنبہم، پس اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فسوقا لاصحاب السعیر۔ ایسے آگے چلا جاؤں مولانا، میں نے الحمدللہ آج تک خیانت نہیں کی، الحمدللہ۔ اور یہ بھی آپ کو پتا، میں کوئی ملازم نہیں ہوں کہ میں یہاں پڑھانے آتا ہوں میری کوئی ملازمت ہے، ہاں، یا میں کوئی تنخواہ لیتا ہوں، یہ آپ کو پتا ہے؟ میاں سے پتہ ہے تو کو میں کوئی تنخواہ واسطے تو نہ آتا، میں کوئی تنخواہ کے لیے آتا ہوں؟ قاری صاحب سے پوچھ لیں، بے شک میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، میں تو اپنے شوق سے آتا ہوں مولانا، بتا کہ یہ چیزیں ہمارے احباب تک منتقل ہو جائیں، میں قبر میں ساتھ لے جاؤں، کیا فائدہ؟ اب کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے عرض کی، استاد جی وہ نظر والا نسخہ تو لکھ دیں، تو استاد تو بڑے شفیق تھے، تو نسخہ تھا ایک جس میں کچھ بادام ہیں، کالی مرچیں وغیرہ، فرمایا نسخہ بھی لکھ دیتا ہوں، ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ جی استاد جی، استادوں نے فرمایا، سن 90 کی بات ہے، استادوں نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا عالم لغوی، وہ تو استاد تو قرات سے پڑھ لغوی، میں تو قاری نہیں ہوں، حضرت نیلوی صاحب تو قاری تھے، لغت کا بڑا عالم تھا، اس نے کتاب لکھی۔ استادوں نے فرمایا، وہ نسخہ بھی لکھ رہے ہیں اور واقعہ بھی سنا رہے ہیں، کہ دکھاتا کسی کو نہیں تھا استاد۔ اچھا، استاد فوت ہو گیا، اس کے بیٹے نے ساری لائبریری کی کتابیں اٹھا کر نا اندر گھر منتقل کر دی، تو تعزیت کے لیے ایک شاگرد آیا، آ رہے تھے لوگ، جا رہے تھے، تو پتہ تو تھا شاگردوں کو استاد نے کتاب لکھی ہوئی ہے، دکھاتا کسی کو نہیں۔ تو وہ جب استادوں کا بیٹا گھر میں گیا نا، کوئی چائے پانی جیسے مثال دیتے ہیں، بھئی مہمان جو آیا ہے، اس نے دیکھا نا تو کتاب تو وہی پڑی تھی، وہ بیٹے کو اٹھا کر اندر رکھنا بھول گئی تھی۔ شاگرد نے دیکھا نا، مولوی صاحب اوہ یہ وہی ہے، بغل میں کتاب دبائی اور بھاگ پڑا۔ استادوں نے فرمایا جب بیٹا واپس آیا نا مہمان خانے میں، مولوی صاحب تو کتاب لے کر بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ پڑا، اس کو شک پڑ گیا بھئی کوئی وہی کتاب نہ ہو۔ خیر اللہ کی شان، استادوں نے فرمایا آگے دریا تھا، کشتی جا رہی تھی، شاگرد مولوی صاحب کشتی میں بیٹھا، کشتی شم گئی۔ اب مولوی صاحب کا بیٹا کھڑا ہے کنارے پر، پریشان ہو کر دیکھ رہا ہے اب کیا کروں۔ اللہ کی شان، تھوڑا سا کشتی آگے گئی
اور بھंवर میں پھنس گئی, کشتی ڈوب گئی. شاگرد مولوی صاحب دوگیا ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کا کتاب بھی گئی. فرماتے ہیں میں نے کبھی علم میں بخل نہیں کیا. یہ نسخہ آپ کو لکھ کر دے دو, یہ لو نسخہ لکھ کر دے. مولانا اس لیے میں آتا ہوں یہ چیزیں آپ تک منتقل ہو جائیں, میرے ساتھ قبر میں نہ چلی جائیں. میں نے تمام اساتذہ کی باتیں اکٹھی کی ہیں اور بڑی محنت کی ہے اس میں. تو کیا عرض کرنا چاہتا تھا, تقلید اور تحقیق. ایک اور جو بات آپ کو دکھا رہا تھا, ہاں وہ جو اصل بات دکھانے کی, سود حامیم المومن کھولیں. میاں صاحب میں کوئی ملازم ہاں, ہاں خیال کرے, مہربانی کرے. صفحہ کھولیں 422. کیوں حافظ عنایت سر چاہنا, لوگ منتا نہیں کرے تھے تقریروں واسطے, اتنے فون جلسے. میں چھوڑو یار, میں جلسے کرتا ہوں تو میرا دین کا تو خیر فائدہ ہے, یہ آخرت کا دنیا کا بھی بڑا ہے الحمدللہ. لیکن کیا میں کہتا ہوں یہ چیزیں آپ تک پہنچے. اب میں نہ آتے دیکھیں کتنا بندہ تھک جاتا ہے. مولانا یہ آیت نمبر 11 دیکھیں, ربنا متنا سنتین وحییتنا سنتین, اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو موتیں دی دو اور زندگیاں دی دو. فاعترفنا بذنوبنا, پس اقرار کیا ہم نے اپنے گناہوں کا. ذنوب کے نیچے کچھ لکھا ہو مولانا ثناء اللہ اچھا دسو نا, سارا دی آواز نہیں پتہ لگ دی. کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ سارے نہ بولے نا یار, نہیں سمجھ آتی, گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ بتائیں. جن کو دنیا میں گناہ نہیں سمجھتے تھے. آ جاؤ مولانا, یہی بات ہے یہاں پر. فاعترفوا بذنبہم, پس اقرار کریں گے بذنبہم, اپنے گناہوں کا. کون سے گناہ؟ جن کو دنیا میں گناہ سمجھا ہی نہیں تھا. شرک. مولانا شرک تو نیچے لکھیں. اعتقادی گناہ مراد ہیں. کون سے گناہ مراد ہیں؟ اعتقادی گناہ. زم کے نیچے اعتقادی گناہ. فسوقل لأصحاب السعیر, پس دوری ہے رحمت سے. سوکن کا معنی دوری ہے رحمت سے جہنمیوں کے لیے. مونا اعتقادی گناہ لکھ لیا بذنبہم کے نیچے. نماز روزہ مراد نہیں ہے, اعتقادی گناہ مراد ہیں جن کو دنیا میں گناہ نہیں سمجھا تھا. اب سوکن نحویوں کے لیے عرض کرتا ہوں, لکھیں جی. مفعول مطلق ہو کر منصوب, جلدی کریں. عبارت تھی سحقہم اللہ سحقن, سحقہم اللہ سحقن, اللہ نے ان کو دور کر دیا, دور کر دینا رحمت سے. اور لے اصحاب جو میں لام ہے نا, یہ لام بیانیہ ہے. دور کر دی اللہ کریم نے ان کو دور کرنا. کس کو؟ یعنی جہنمیوں کو. لام بیانیہ ہے لے اصحاب میں. ان الذین بشارت, یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے رہتے اپنے پروردگار سے بن دیکھے. لہم مغفرۃ دفع ضرر, ثمرہ نمبر 1 ان کے لیے بخشش ہوگی. نمبر 2 اجر کبیر, اور جلب نفع نمبر 2 اجر ہوگا بہت بڑا. واسروا قولکم اب اجہروا بہ, سبحان اللہ. واسروا قولکم, ثمرہ بعد از دلائل. لکھے آگے نہیں جاؤں گا. ثمرہ بعد دلائل. آد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, آد حضرت لکھیں جی, آد حضرت رحمت اللہ علیہ. دلائل کے بعد ان کا نتیجہ. اب استاد قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ لکھیں اسیروا قولکم پر. جب دلائل عقلیہ سے ثابت ہو چکا, جب دلائل عقلیہ سے ثابت ہو چکا کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے, برکات دہندہ اللہ ہی ہے, تو پوشیدہ یا اونچی آواز سے حصول برکت کے لیے اسے پکارو.
او مولانا ربط سمجھ آ گیا؟ آپ جملہ سنائیں۔ جب دلائل عقلیہ سے ثابت ہو چکا کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہی ہے، تو پوشیدہ یا اونچی آواز سے حصول برکات کے لیے اسے پکارو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ چھپا کر کہو تم اپنی بات۔ اسروا چھپا کر کہو تم اپنی بات، اب اجہروا بہ یا اونچی آواز سے بلاؤ اسے۔ انہو سے سب پتہ ہے کیوں، انہو انا تالی لیا اس لیے، انہو یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات، جو سینوں تک کے حالات جانتا ہے۔ تمہاری اونچی اور آہستہ پکار کیسے نہیں سنے گا؟ برکات دہندہ سمجھ کر صرف اللہ ہی کو پکارو۔ سبحان اللہ۔ انہو یہ علت ہے ما قبل کے لیے، فرمایا انہو علیم بذات الصدور۔ سبحان اللہ۔ مولانا ایک اور جملہ لکھیں، مشرک آپس میں باتیں کرتے، جلدی کریں، مشرک آپس میں باتیں کرتے تو کہتے میاں آہستہ بات کرو، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن کر آپ کو بتا نہ دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے نقل کیا ہے حضرت ابن عباس سے، مشرک کہتے تھے ایسا ایسا بات کرو آپ کا رب سن کر آپ کو پتا، اللہ بھائی مجھے سب کچھ پتا ہے۔ الا یعلم من خلق، خبردار، اب یہ علت ہے انہ علیم کی، خیال کرنا اللہ سینوں تک کے حالات کیوں جانتا ہے، اس لیے پیدا جو اسی نے کیا۔ یہ الا یعلم کس کی علت ہے مولانا؟ انہ علیم کس کی علت تھی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جھجک محسوس نہ کرے۔ انہ علیم کس کی علت تھی؟ اونچا بولو، ایسا وہ اللہ کو پتہ ہے کیوں؟ اچھا سینوں کے حالات کیوں جانتا ہے؟ پیدا جو اس نے کیا ہے۔ الا یعلم من خلق، یہ علت آ گئی نو علیم بذات الصدور کی، خبردار جانتا ہے وہ خالق کا جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ من خلق یہ فاعل ہے مولانا، یعلم کا فاعل ہے من خلق، یہ موصول اور صلہ مل کر خبردار جانتا ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا۔ وہو اللطیف خبیر، اور وہ اللہ کریم باریک بین ہے، باریک بین ہے، بھید جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ما قبل کی علت ہے، احوال خلق کو جانتا ہے۔ من خلق پر ایک لفظ لکھوانا ہے، احوال خلق مفعول محذوف۔ اب عبارت کیا بنی؟ الا یعلم من خلق احوال خلق، احوال خلق، خبردار جانتا ہے وہ جس نے پیدا کیا، کس کو جانتا ہے؟ مخلوق کے سارے حالات، اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے ذرے ذرے کی۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، دلیل عقلی خاص آ گئی، ایک صفت بیان ہوگی چیز کی۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو ذلولا نرم، فامشوا فی مناکبہا طریب، پر چلو تم فی مناکبہا اس زمین کے راستوں میں۔ ایک نعمت، دوسری نعمت وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ تم اس کی روزیوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہ الارض عالم سفلی کا بیان تھا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ تم اس کی روزیوں میں سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف ہے النشور، زندہ ہو کر اٹھنا۔ سبحان اللہ۔ کھا پی کر یہ بھی یاد رکھو، سبحان اللہ، اللہ کریم کی طرف جانا ہے، یہ سن لو اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی ہی کی طرف ہے پھرنا، نشور پھرنا۔ امین تم منفس، مولانا حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ کا ایک جملہ لکھیں، ذلولا، نہ اتنی نرم
نہ اتنی نرم کہ چلتے وقت نیچے چلا جائے، نہ اتنی سخت کہ چلنے میں تکلیف ہو، آپ کیسے دلیل فٹ کریں گے؟ زمین کو نرم بنانے والا اللہ، روزیوں کا انتظام کرنے والا اللہ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب ان سارے تصرفات کا مالک اللہ تو تبارک۔ آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، تخفیف دنیاوی، کیا بے غم ہو گئے ہو تم؟ آمنتم، بے غم ہو گئے ہو تم، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں ہے۔ آسمان میں ہے کا کیا معنی؟ نیچے لکھیں تصرف رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے آسمان میں۔ ان یخسف بکم الارض، مونا من فی السماء مبدل من ہوتا، آگے اسے بدل الاستعمال آ گیا من سے۔ پہلا جو من تھا یہ مبدل من ہوتا، اب ان یخسف بکم الارض یہ آ گیا ہے بدل الاستعمال من سے۔ کیا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جو آسمان میں تصرف رکھتا ہے؟ کس بات سے بے غم؟ ان یخسف بکم الارض، کہ دھنسا دے تمہیں زمین میں، اس بات کی وجہ سے، اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو کہ تمہیں دھنسا دے؟ دھنسا نہیں سکتا۔ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو، اس بات سے بے غم ہو گئے ہو کہ دھنسا دے بکم الارض، ساتھ تمہارے زمین میں، تمہیں زمین میں اتار دے قارون کی طرح۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس تب وہ لرزنے لگے، تمور کانپنے لگے۔ آمنتم من فی السماء، آیا بے غم ہو گئے ہو تم من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں تصرف رکھتا ہے، کس بات سے بے غم ہو گئے ہو؟ ان یرسل علیکم حاصبا، پھر آ گیا بدل الاستعمال کہ بھیجے تمہارے اوپر حاصبا پتھر۔ فستعلمون کیف نذیر، پس ان قریب جان لوگے تم مرتے ہی کیسے تھا نذیر میرا ڈراوا۔ نذیر بمعنی انذار ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے۔ مشرکین کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہے، ہم ضمیر کیوں راجع کریں گے؟ کتنی چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے بار بار؟ 4، نبی، قرآن، اللہ، مشرکین مکہ۔ فرمایا کیفا کان نکیر، پس کیسے تھا انکار میرا۔ نکیر انکار، نکیری تھا مولانا یا متکلم کی تھی؟ نکیری، کیسے تھا انکار میرا۔ یہ نکیری میں جو را پر کسرہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ نکیری تھا، کیسے تھا انکار میرا، یعنی عذاب۔ اولم یرہو، 5ویں عقلی دلیل آ گئی خواب، کیا نہیں دیکھا انہوں نے الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات، کبھی کبھی پروں کو پھیلانے والے، ویقبضن، کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کرنے والے۔ صافات پروں کو پھیلانے والے، ویقبضن، اور کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کرنے والے، پروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اب یہ صافات یقبضن، اس صفت کی وجہ سے یہ دلیل خاص ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں بند کرتا ان پرندوں کو مگر رحمان۔ فضا کے اندر اللہ نے ان کو لٹکایا ہوا ہے، نیچے کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے، ستون بھی نہیں ہے، لٹکے ہوئے ہیں، گویا کہ پر پھیلا رہے ہیں، پر بند کر رہے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، یقینا اللہ کریم ہر ایک چیز کے ساتھ دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، تصرف کر سکتا ہے۔ اب کیسے دلیل فٹ کریں گے؟ پرندوں کو فضا میں معلق کرنے والا اللہ تو تبارک، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ امن ھذا الذی، تخفیف آ گئی مولانا، استفہام انکاری بھی ہے۔ کیا وہ ذات، کیا یہ وہ ہو جند لکم، فوج ہے واسطے تمہارے، ینصرکم، جو مدد کرے گی تمہاری رحمان کے علاوہ؟ نہ، یہ تمہارے جو معبود ہیں
تم کہتے ہو کہ مصائب سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری امداد کرتے ہیں، مصیبتیں نہیں آنے دیتے، یہ تمہیں بچائیں گے۔ ان الکافرون حماقت کفار، نہیں کافر لوگ الا فی غرور، مگر دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، آیا کون ہے وہ یہ جو روزیاں دے تم کو؟ اگر بند کر لے اللہ کریم روزی اپنی، کون روزیاں دے سکتے ہیں؟ اللہ بند کر لے۔ بل لجوں، بلکہ داخل ہوئے ہیں یہ کافر فی عتو، سرکشی میں، ونفور، نفرت میں، سرکشی میں داخل ہوئے ہیں، نفرت میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ایمان لانے سے بھاگ رہے ہیں۔ نفور، نفور کے نیچے لکھے از توحید، ان کو توحید سے نفرت ہے، سرکشی میں ہیں، زور سے داخل ہو رہے ہیں سرکشی میں۔ لجو، اناد مجرمین، زور سے داخل ہوئے سرکشی میں اور نفرت عن توحید۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، سبحان اللہ۔ افمن، یہ آیت متفرع ہے دونوں آیتوں پر، مولانا سامنے لکھیں جملہ، یہ آیت متفرع ہے دونوں آیتوں پر، نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا، اب یہ آیت دونوں پر فٹ ہوگی۔ افمن یمشی، کیا پس وہ بندہ، یمشی جو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے، مکبان، درحالے کے نیچا کرنے والا ہے، منہ نیچا کر کے، سر جھکا کر ادھر ادھر دیکھے بغیر، جدھر منہ آئے چلا جائے، سر نیچے ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، جدھر منہ آیا چلا گیا، سیدھی راہ سے بھٹک رہا ہے۔ کہ آپس وہ بندہ جو چل رہا ہے، مکبن، اوندھے منہ نیچا کر کے، علی وجہی، اپنے چہرے پر، علی وجہی کا معنی کیا ہے؟ اوپر لکھیں، اپنے خیال پر، سامنے لکھیں جملہ، جس طرف منہ آئے چل پڑتا ہے۔ سیدھی راہ پر نہیں چلتا، سیدھی راہ پر نہیں چلتا۔ جو بندہ سر نیچے کر کے جدھر منہ آئے چلا گیا، سیدھی راہ پر نہیں چل رہا، اہدا، زیادہ پہنچنے والا ہے، اہدا، زیادہ پہنچنے والا ہے منزل مقصود تک۔ امن یمشی، یا وہ بندہ جو چل رہا ہے، سبین، سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، اب منزل پر یہ پہنچے گا یا پہلا پہنچے گا؟ یوں سمجھایا مولانا۔ سبین، یہ مقابل ہے مکبن کے، یہ سبین علی صراط مستقیم مقابل ہے مکبن کے، اور صراط مستقیم مقابل علی وجہ ہی کے۔ ایک بندہ اپنے خیال پر چل پڑا، جدھر منہ آیا گیا جی، دوسرا سیدھا چل رہا ہے، اب یہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اور تمہارے معبود نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے۔ جس طرح یہ دونوں بندے برابر نہیں، تمہارے معبود باطل اور معبود حق بھی برابر نہیں۔ قل هو الذی انشاکم، دلیل عقلی نمبر 6 آ گئی، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے سما کان، ابصار، آنکھیں، فائدہ دل، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلاً، سامنے لکھیں، بے معنی عدم، بے معنی عدم، عدیماً، القلیل و کالمعدوم، شکر کرتے ہی نہیں ہو۔ نمبر 2، توحید، رسالت، قیامت کو نہ مانا، توحید، رسالت، قیامت کو نہ مانا تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا قلیل ہے۔ یہ دوسرا جملہ سمجھا علماء کرام نے؟
کیا سمجھا ہے؟ ایک آدمی مشرک ہے، کہتے الحمدللہ اللہ تو مجھے روٹی دے رہا ہے، الحمدللہ اللہ تو نے مجھے مکان دیا ہے، باقی نعمتوں کا شکر قلیل ہے، سب سے بڑا شکر یہ تھا توحید والی نعمت کا شکر کرتا۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، ساتویں اگلی دلیل فرما دیجئے میرے محبوب، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا فی الارض زمین، جس نے تم کو پھیلا دیا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو تبارک، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَيَقُولُونَ، شکوہ آ گیا اور کہہ رہے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، اوپر لکھے قیامت والا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو صادقین کے اوپر تو بتاؤ جزا مقدر، تو بتاؤ ان کی جزا مقدر ہے، تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ، جواب شکوہ فرما دیجئے پکی بات ہے، یقیناً علم اللہ کریم کے پاس ہے، مجھے کیا پتا، وانما انا نذیر مبین، اور پکی بات ہے میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، نذیروں کے نیچے اجمالاً، صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، میں مختصراً ڈرا سکتا ہوں عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، وقت کب یہ مجھے پتہ نہیں۔ فلما رأوه زلفةً، پر جب کہ تخویف اخروی دیکھیں گے اس وعدے کو، وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ وعد کی طرف۔ فلما رأوه، پر جب کہ دیکھیں گے اس وعدے کو، وہ جو قیامت والا وعدہ ہے، زلفةً قریب آنے والا، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، چہرے کافروں کے، آئے گی نا قیامت، قیامت والا وعدہ آیا نا، زلفةً قریب، تو پھر چہرے بگڑ جائیں گے کافروں کے، وکیلا تذلیل مجرمین کہا جائے گا، یہ وہ ہے جس کو تم تدعون مانگا کرتے تھے، کیوں اب چہرے بگڑ رہے ہیں تمہارے؟ قل ارائیتم طریقہ تعلیم، قل ارائیتم طریقہ تعلیم، آخرت کا ڈراوا بھی ہے، مجھے خبر تو دو، ارائیتم اخبرونی ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کرے، تمہاری تمنا تو یہی ہم ختم ہو جائیں، او رحمنا، یا رحم کرے ہم پر۔ پھر مولانا ان کی جزا مقدر ہے، یہ تو شرط تھی، اللہ مجھے ہلاک کرے، میرے ساتھیوں کو ہلاک کرے، یا ہم پر رحم کرے، جزا مقدر، لکھے بالکل سامنے، لا فائدتا لکم، لا فائدتا، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے، لا فائدتا لکم فی ہلاکنا، ہمارے ہلاک ہونے میں تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں، جزا مقدر، لا فائدۃ لکم فی ہلاکنا، اللہ ہمیں ہلاک کرے، رحم کرے، تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، یہ بتاؤ کون یجیر الکافرین، پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے، تم اپنی فکر کرو، ہمارا فکر چھوڑو۔ قل هو الرحمن، طریقہ تعلیم نمبر 2، یوں میرے پیغمبر ان کو مسئلہ سنا، فرما دیجئے وہ رحمان ہے، برکت دینے والا، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس رحمان کے ساتھ، اسی کی برکت سے ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے، علیہ توکلنا، اسی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ سامنے جملہ لکھیں جی، نمبر 1، دنیاوی تکالیف سے محفوظ رکھے گا، نمبر 2، اگر تکلیف آئی تو سہولت ہوگی، یعنی دل میں اطمینان ہوگا۔ خطبہ حضرات، پہلے کا عنوان ہے یسر ظہری، دوسرے کا عنوان ہے یسر باطنی۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ، پس ان قریب تم جان لو گے اس بندے کو، هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب، دلیل عقلی آ گئی 8ویں، 8 خاص دلیلیں تھیں، 3 عام تھیں، 11 دلیلیں۔
مجھے بتاؤ تو سیارہ تمہیں ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے پانی تمہارا خشک، نیچے چلا جائے، غورن غورن بمانا نیچے چلا جانا، نیچے چلے جائے پانی تمہارا ہو جائے خشک۔ اب گرمیوں کا موسم آتا ہے، راول پنڈی، فتح جنگ، یہ جو علاقے ہیں نا، تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، پھر ان کو ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لے آئے گا تمہارے پاس پانی، مَعِينٍ جاری یا میٹھا اور صاف ستھرا، کون پانی لے آئے گا؟ منا سورۃ نوح پر آ جائیں، میں آپ کو نمبر لکھوا دوں، جلدی کریں۔ پھر حاشیہ لکھنا پڑے گا، نمبر لکھنے، سامنے حاشیے پر عنوان لکھنا ہے، بالکل سامنے نمبر لکھنے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کے سامنے لکھیں دعوت کے 5 طریقے، جلدی کریں جلدی، دعوت کے۔ اب اندر آ جائیں، انذر 1، نیازی صاحب لکھو، نمبر لکھنے 45، دعوت کے 5 طریقے، عنوان لکھ لیا مولانا؟ ہاں نہ تو کریں، انذر پر آئیں 1، قال یا قوم 2، اعبد اللہ 3، واتقوہ 4، اطیعون 5۔ نیچے آ جائیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کے سامنے لکھے، بالکل سامنے حاشیے پر، کیفیات دعوت 5، لیلن 1، نہارن 2، آگے آ جائیں، جہارن 3، آلن تو 4، اسرر تو 5۔ نیچے پھر پیچھے آ جائیں جی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اس کے سامنے عنوان لکھیں، مخالفت قوم کے 5 انداز، فرارن 1، جعلوا اصابعہم 2، جلدی کریں جلدی مولانا، نمبر لکھنے ہیں، کیا مشکل ہے؟ واستغشوا ثیابہم 3، واسروا 4، واستکبروا استکبارا 5۔ آگے آ جائیں جی، آیت نمبر 11 میں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے سامنے ترغیب کے انداز 5، ترغیب کے انداز 5، یرسل السماء 1، باموال 2، بنین 3، یجعل لکم جنات 4، یجعل لکم انہارا 5۔ نیچے آ جائیں، ایک آیت نیچے، وقد خلقکم اطوارا، اس کے سامنے لکھے نوح علیہ السلام کے دلائل 5، نوح علیہ السلام کے دلائل 5، اطوارن 1، 7 سماوات طباقا 2، جعل القمر فیہن نورا 3، واللہ انبتکم 4۔ آگے آ جائیں، جعل لکم الارض بساطا 5۔ اس کے نیچے والے، قال نوح رب انہم عصونی، سامنے لکھیں قوم کی عداوت دشمنی، قوم کی عداوت کے انداز 5، قوم کی عداوت کے انداز 5۔ عصونی پر لکھے 1، واتبعوا من لم یزدہ 2، مکروا مکرا کبارا 3، قالوا لا تذرن قالوا 4۔ نیچے آ جائیں، قد اضلوا کثیرا، قد اضلوا 5۔ پھر اوپر دیکھیں جی تھوڑا سا، لا تذرن ودن ولا سوان کے سامنے قوم نوح کے معبود 5، قوم نوح کے معبود 5، ود 1، سواعن 2، یغوث 3،
یعوق 4 نصر 5. نیچے آ گئے جی. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من القوم دیارا، اور ولا تزد الظالمین الا ضلالا. مل گیا ولا تزد الظالمین، اس کے سامنے لکھے جی نوح علیہ السلام کی بد دعائیں 5، ضلالن پر لکھے 1. نیچے آ جائیں رب لا تذر 2. نیچے ہیں انک ان تذرہم یضلوا 3. ولا یلد الا فاجرا 4. بالکل آخری لفظ ہے ولا تزد الظالمین الا تبارا 5. پھر پیچھے ہیں جی رب اغفر لی ولوالدی ولمن، سامنے لکھیں نوح علیہ السلام کی دعائے مغفرت 5 کے لیے. نوح علیہ السلام کی دعائے مغفرت 5 کے لیے. اغفر لی 1، ولوالدی 2، ولمن دخل بیتی 3، وللمؤمنین 4، والمؤمنات 5. 45 میں نے آپ کو حوالے لکھوا دیے، پھر انشاءاللہ ان کو حل کریں گے. اللہ اللہ. زور کے بعد سبق ہوگا مولانا، خیال کرے.